خلقہ. ہاں، خالقہ اس نے تخلیق کیا، اس نے پیدا کیا. ہی کریٹڈ، ہو اسے، اس نے اسے پیدا کیا، اس نے اسے تخلیق کیا، اس نے اسے بنایا. ہی کریٹڈ ہم یا ہی کریٹڈ اٹ. یہ نظر کیا ہے؟ نظر کہتے ہیں منت کو. ہم لوگ کہتے ہیں نا میں نے منت مانی ہے. یہ منت کیا ہے؟ یہ نظر کیا ہے؟ یعنی اللہ سے عہد کیا جائے کہ میری فلاں مراد پوری ہو گئی تو میں فلاں اور فلاں عبادت یا ریاضت کروں گا یا اتنا صدقہ دوں گا. اسے نظر یا منت کہتے ہیں. یہ اگرچہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے، جی اگرچہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے، لیکن پوائنٹ، لیکن امرہ. ہاں، امر کہتے ہیں حکم کو. امرہ اس کا امر، اس کا حکم، اس کا معاملہ. ہز میٹر. قرآن مجید کی آیت اور اس کا معاملہ، جی وَأَمْرُهُ، اور اس کا معاملہ الی اللہ، اللہ کے حوالے ہے. امانتہ. ہاں، امانت لفظ اردو میں ہم بولتے ہیں نا، تو امانتہ اس کی امانت. کیا؟ اس کی امانت. قرآن مجید کی آیت کہ جب قرض لینا ہو اور قرض لینا ہو رہن کی صورت میں، یعنی کوئی چیز موگج کرا کے. قلبہ. ہاں، قلب کہتے ہیں نا دل کو. ہم شروع میں پڑھتا ہوں ما فی قلبی غیر اللہ. جی. قلب دل. قلبہ اس کا دل. کیا؟ اس کا دل. ہز ہارٹ. انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ His ہز ہارٹ. قرآن مجید کی آیت کیا؟ قلبہ اس شخص کا دل، یعنی گواہی چھپانے والے شخص کا دل کیا ہے؟ گناہ گار ہے. جو پچھلی آیت تھی سورہ البقرہ کی 283، یہ اسی میں سے لیا گیا ہے یہ والا حصہ. رسولہ. ہاں، رسول میسنجر، سندیسہ دینے والا، پیغام پہنچانے والا. ٹھیک ہے جی. اور رسولہ اس کا رسول، اس کا پیغمبر، اس کا پیغام رساں. ٹھیک ہے، اس کا سندیسہ دینے والا، اللہ کا پیغام پہنچانے والا. اور فیکم تم میں ہے کون؟ رسولہ اس کا رسول، یعنی اللہ کا رسول. اخزیتہ. ہاں، اب کیا جی؟ اخزیتہ تو نے رسوا کیا. کہتے نا رسوا کر دیا، اس نے شرمندہ کر دیا، در بدر کر دیا، ہر جگہ پہ بے عزت کر دیا. تو نے رسوا کیا. اخزیتہ تو نے رسوا کیا. کسے؟ ہو اسے. تو نے اسے رسوا کیا. قرآن مجید کی آیت دیکھیے کہ اے پروردگار، تو نے جسے دوزخ میں ڈالا اسے در حقیقت بڑی رسوائی میں ڈال دیا. جی، جسے تو نے دوزخ میں ڈالا اسے در حقیقت بڑی رسوائی میں ڈال دیا، اور وہ ایسی جگہ ہے کہ ظالموں کا وہاں کوئی مددگار نہ ہوگا. تو اس میں لفظ کیا تھا؟ اخزیتہ، تو نے اسے رسوائی میں ڈالا. اور فقط اخزیتہ، وعدہ. ہاں، وعد کہتے ہیں وعدے کو، پرومس کو، کمٹمنٹ کو. وعدہ اس کا وعدہ، اس کی کمٹمنٹ، اس کا پرومس. قرآن مجید کی آیت دیکھیے. یعلمہ. ہاں، یعلم وہ علم رکھتا ہے، وہ جانتا ہے. ہو اسے، وہ اسے جانتا ہے. قرآن مجید کی آیت نمبر 270، آئی مین 270، یہ سورہ البقرہ سے لی گئی ہے. آئیے اس کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور کیجیے. وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر. کیا مطلب؟ اس بات کو سمجھ لو اور مطمئن رہو کہ، ہاں یہ ترجمہ اس کے کانٹیکس کی روشنی میں کیا جا رہا ہے. کیا سمجھ لو اور مطمئن رہو کس بات پہ؟ یہ ہے نقطہ. وما انفقتم من نفقۃ، جو خرچ بھی تم کرو گے، او نذرتم من نذر، یا جو نذر بھی تم مانو گے، تو کیا ہوگا؟ فإن اللہ یعلمہ، پس بے شک اللہ یعلم جانتا ہے، ہو اسے، یعنی اس نفقہ کو اور اس نذر کو. ترجمہ ہوگا اس کا صلہ لازماً پاؤ گے اس لیے کہ اللہ اسے جانتا ہے. اور آگے ہے وما للظالمین من انصار. ہاں، کنٹیکسچل میننگ. اور اللہ کی اس ہدایت سے منہ موڑ کر اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والوں کا اللہ کے ہاں کوئی مددگار نہ ہوگا. یہ نذر کیا ہے؟ نذر کہتے ہیں منت کو. ہم لوگ کہتے ہیں نا میں نے منت مانی ہے. یہ منت کیا ہے؟ یہ نذر کیا ہے؟
یعنی اللہ سے عہد کیا جائے کہ میری فلاں مراد پوری ہو گئی تو میں فلاں اور فلاں عبادت یا ریاضت کروں گا یا اتنا صدقہ دوں گا. اسے نظر یا منت کہتے ہیں. یہ اگرچہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے، جی اگرچہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے، لیکن اس طرح کا عہد کر لیا جائے، یعنی اللہ سے اگر یہ عہد کر لیا جائے تو صاف واضح ہے کہ اسے ہر حال میں پورا ہونا چاہیے. امرہ. ہاں، امر کہتے ہیں حکم کو، معاملہ کہتے ہیں یہ معاملہ اللہ کے ذمہ، جی. یہ معاملہ والدین پہ چھوڑ دیں، کہتے ہیں نا معاملہ یا امر حکم. تو کیا ہوا؟ امرہ، اس کا امر، اس کا حکم، اس کا معاملہ، ہز میٹر. قرآن مجید کی آیت سورہ البقرہ سے لی گئی ہے اور اس کا نمبر ہے 275 275. اس آیت میں سود کو لے کر رب العزت ایک نصیحت فرما رہے ہیں، ایک حکم صادر فرما رہے ہیں، جی سود کو لے کر. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ایک اور چیز کا ذکر فرما رہے ہیں جسے بیع کہتے ہیں. ایک کی حلت یعنی بیع کی حلت اور سود یعنی ربا کی حرمت کا ذکر ہے. آئیے یہ آیت پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذین یأکلون الربا، اس کے برخلاف جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت میں اٹھیں گے تو بالکل اس شخص کی طرح اٹھیں گے جسے شیطان نے اپنی چھوت سے پاگل بنا دیا ہو. یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ بیع بھی تو آخر سود ہی کی طرح ہے، اور تعجب ہے کہ اللہ نے بیع کو حلال اور سود کو حرام ٹھہرایا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ نے اسے حرام ٹھہرایا ہے، لہٰذا جس سے اس کے پروردگار کی تنبیہ پہنچی اور وہ باز آ گیا تو جو کچھ وہ لے چکا سو لے چکا، اس کے خلاف کوئی اقدام نہ ہوگا. اور اس کا معاملہ، جی وَأَمْرُهُ، اور اس کا معاملہ اِلَى اللَّهِ، اللہ کے حوالے ہے. اور جو اس تنبیہ کے بعد بھی اس کا اعادہ کریں گے تو وہ دوزخ کے لوگ ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. امانتہ. ہاں، امانت لفظ اردو میں ہم بولتے ہیں نا، تو امانتہ، اس کی امانت. کیا؟ اس کی امانت. قرآن مجید کی آیت قرآن مجید کی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 283 ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ قرض کے معاملہ کو لے کر ایک صورت بیان فرما رہے ہیں اور اپنا حکم صادر فرما رہے ہیں کہ جب قرض لینا ہو اور قرض لینا ہو رہن کی صورت میں، یعنی کوئی چیز موگج کرا کے، تو اس کی صورت کیا ہوگی. آئیے اب اس آیت کا ترجمہ پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر تم سفر میں ہو اور تمہیں کوئی لکھنے والا نہ ملے تو قرض کا معاملہ رہن قبضہ کرانے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے. ہاں، یعنی اگر کوئی لکھنے والا اس وقت دستیاب نہ ہو تو ہم کوئی چیز موگج دے کے بھی قرض لے سکتے ہیں. پھر اگر ایک دوسرے پر بھروسے کی صورت نکل آئے تو جس کے پاس رہن کی وہ چیز امانت رکھی گئی ہے وہ یہ امانت واپس کر دے اور اللہ اپنے پروردگار سے ڈرتا رہے اور اس معاملے پر گواہی کرا لے. اور گواہی جس صورت میں بھی ہو اس کو ہرگز نہ چھپاؤ، اور یاد رکھو کہ جو اسے چھپائے گا اس کا دل گناہ گار ہوگا. اور یاد رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے. قلبہ. ہاں، قلب کہتے ہیں نا دل کو. ہم نے شروع میں پڑھتا ما فی قلبی غیر اللہ. جی. قلب دل، قلبہ اس کا دل. کیا؟ اس کا دل. ہز ہارٹ. انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ہز ہارٹ. قرآن مجید کی آیت دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، یعنی تم گواہی نہ چھپاؤ. وَمَن يَكْتُمْهَا، اور جو شخص گواہی چھپائے گا فَإِنَّهُ، تو یقین کر لو بے شک ایسے ہی ہے. کیا ہے؟ آثم، گناہ گار ہے، سنر ہے، وہ کرمنل ہے. کیا؟ قلبہ، اس شخص کا دل، یعنی گواہی چھپانے والے شخص کا دل کیا ہے؟ گناہ گار ہے. یہ اس جو پچھلی آیت تھی سورہ البقرہ کی 283، یہ اسی میں سے لیا گیا ہے یہ والا حصہ. حملتہ. ہاں، حمل کہتے ہیں بوجھ کو. کیا کہتے ہیں؟ بوجھ کو، برڈن کو. حملتا، تو نے بوجھ ڈالا، تو نے برڈن کیا. تو نے بوجھ ڈالا، کہتے ہیں نا بوجھ ڈالنا، تو یہاں تو نے بوجھ ڈالا. تو نے برڈن کیا. ہو، اسے، تو نے اس پر بوجھ ڈالا.
ٹھیک ہے نا, تو نے اسے برڈنڈ کیا. قرآن مجید کی آیت, ربنا اے ہمارے رب فلا تحمل علینا اسرن اور تو ہم پہ نہ ڈال, بوجھ نہ ڈال. اسر بھی بوجھ کو کہتے ہیں, برڈن کو کہتے ہیں. کیا مطلب؟ اے ہمارے رب تو ہم پر بوجھ نہ ڈال, کما جیسا کہ حملتہو تو نے وہ بوجھ ڈالا, علی الذین ان لوگوں پر جو من قبلنا جو ہم سے پہلے تھے. بینہو ہاں بین کا مطلب ہم نے پڑھ رکھا ہے درمیان, بٹوین, امنگ, نو, بینہو اس کے درمیان. کیا؟ اس کے درمیان. قرآن مجید کی آیت دیکھیے, یہ ہے آیت نمبر 158 اور یہ لی گئی ہے سورہ الصافات سے. اس آیت میں مشرکین مکہ کا ایک عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے جو وہ اللہ اور جنوں کے درمیان رشتے کو لے کر رکھتے تھے. ہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلُوا اور انہوں نے بنایا بَيْنَهُ اس کے درمیان وَبَيْنَ الْجِنَّةِ اور جنوں کے درمیان. بَيْنَهُ اس کے درمیان کیا مطلب؟ یعنی اللہ کے درمیان وَبَيْنَ الْجِنَّةِ اور جنوں کے درمیان. کیا انہوں نے بنایا؟ نسبا, نسب والا رشتہ, یعنی کوئی خونی رشتہ جس طرح اولاد کا اور والدین کا ہوتا ہے. ہاں اب کیا مطلب ہوا؟ انہوں نے اللہ کے اور جنوں کے درمیان بھی رشتہ بنا رکھا تھا, نسب بنا رکھا تھا. خلقہو ہاں خالقہ اس نے تخلیق کیا, اس نے پیدا کیا, ہی کریٹڈ, ہو اسے, اس نے اسے پیدا کیا, اس نے اسے تخلیق کیا, اس نے اسے بنایا. ہی کریٹڈ ہم یا ہی کریٹڈ اٹ. قرآن مبین کی یہ سورہ عبسہ, اس کی آیات 17 تا 22 دیکھیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قتل الانسان ما اکفرہ, برا ہو انسان کا یہ کیسا ناشکرا ہے. من ای شیء خلقہ, ہمارا آج کا لفظ یہی تھا خلقہ, اصل میں ہے خلقہ. من ای شیء خلقہ, کیا یہ نہیں جانتا کہ خدا نے کس چیز سے اسے بنایا ہے. من نطفہ خلقہ فقدرہ, پانی کی ایک بوند سے اسے بنایا ہے, پھر اس کی تقدیر ٹھہرائی ہے. ثم السبیل یسرہ, پھر زندگی کی راہ اس کے لیے ہموار کی ہے. ثم اماتہ فاقبرہ, پھر اسے موت دی, پھر قبر میں رکھوایا ہے. ثم اذا شاء انشرہ, پھر یہ کیا مشکل ہے کہ وہ جب چاہے گا اسے دوبارہ اٹھا کھڑا کرے گا. یلوون ماشاءاللہ. اب یہ لفظ اصل میں کیا تھا؟ لیا. کیا تھا؟ لیا. لیا یعنی اس نے گمایا. زبان میں ہم گماتے ہیں نا جی, اس نے گمایا, اس نے مروڑا, اس نے مروڑ دیا. ہم کہتے ہیں اس نے مروڑ دیا, اس نے گمایا. یا ہوتا ہے اس نے پلٹ دیا, اس نے پلٹ دیا. ایک اور چیز ہوتی ہے اس نے تعریف کی, یعنی کوئی چیزیں کیا کرنا, بدل دینا نا. جی, کوئی چیزیں لکھی ہیں اور اسے تبدیل کر دینا, بدل دینا, کوئی چیزیں غائب کر دینا. اب یہ ہے یلوون, وہ مروڑتے ہیں, وہ مروڑتے ہیں, وہ پلٹ دیتے ہیں, وہ گما دیتے ہیں, وہ تحریف کرتے ہیں. قرآن مجید کی آیت دیکھیے, یہ آیت کریمہ قرآن مبین کی سورہ آل عمران سے لی گئی ہے اور اس کا نمبر ہے 78. اس آیت میں یہود و نصارہ کے ایک جرم کا ذکر ہے. وہ جرم جو وہ کیا کرتے تھے اللہ کی کتاب کو لے کر, یعنی تورات کو لے کر, انجیل کو لے کر, اس کا ذکر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اس میں. وہ کیا تھا غور کیجیے گا. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ. اور ان میں وہ لوگ بھی ہیں کہ اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہوئے اپنی زبان کو اس طرح توڑتے مروڑتے ہیں کہ تم سمجھو کہ جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب ہی کی عبارت ہے, درآں حالانکہ وہ کتاب کی عبارت نہیں ہوتی, اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے, درآں حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا, اور اس طرح جانتے بوجھتے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں. اس میں فریز کیا تھی؟ یہی والی یلوون السنتہم, وہ توڑتے مروڑتے ہیں.
کسے السنتہم اپنی زبانوں کو، کس کو لے کر؟ بالکتاب اللہ کی کتاب کو لے کر. دخلہ شاباش، دخل وہ داخل ہوا، ہی انٹرڈ، کہاں؟ ہو اس میں، وہ اس میں داخل ہوا، ہی انٹرڈ اٹ، یعنی کسی جگہ کا ذکر ہوگا نا. قرآن مبین کی یہ فریز سورہ آل عمران سے لی گئی ہے، اور اسے سمجھنے کے لیے اس کا کانٹیکس سمجھنا ہوگا، جو اسی سورہ یعنی سورہ آل عمران کی 2 آیات یعنی 96 اور 97 میں دیا گیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں ورس 96. اس میں اللہ تعالیٰ اپنے گھر یعنی بیت اللہ مسجد حرام جو مکہ میں ہے اس کا تعارف فرما رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ان اول بیت، بے شک پہلا گھر وہ دیا جو بنایا گیا، جو تعمیر کیا گیا، للناس سے انسانوں کے لیے. آئیے اب اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں اس ساری آیت کا. اسی طرح قبلہ کے بارے میں بھی انہیں اعتراض ہے. ان سے کہہ دو کہ اللہ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے تعمیر کیا گیا وہ یقیناً وہی ہے جو مکہ میں ہے، تمام جہان والوں کے لیے برکت اور ہدایت کے مرکز کی حیثیت سے. اگلی آیت ہے آیت 97. اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، فیہ آیات بینات. ہاں، اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، ابراہیم کے خدا کے لیے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، جو اس میں داخل ہو جائے. تو یہ تھی فریز ومن دخلہ، جو اس میں داخل ہو جائے. کیا ایسے؟ کان آمنا، وہ مامون ہے، وہ امن میں آ گیا ہے. آگے ہے اور جو لوگ وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں ان پر اللہ کے لیے اس گھر کا حج ہے. یہ اس کی نشانیاں ہیں، اور جو اس کے بعد بھی انکار کریں اللہ کو ان کی کچھ پرواہ نہیں، اس لیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے. رسولہ، ہاں، رسول میسنجر، سندیشہ دینے والا، پیغام پہنچانے والا، ٹھیک ہے جی، اور رسولہ اس کا رسول، اس کا پیغمبر، اس کا پیغام رساں، ٹھیک ہے، اس کا سندیشہ دینے والا، اللہ کا پیغام پہنچانے والا. قرآن مجید کی آیت دیکھیے. یہ آیت سورہ آل عمران سے لی گئی ہے اور اس کا نمبر ہے 101 یعنی 101. آئیے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. وکیفا، اور کیسے، کس طرح، تکفرون، تم کفر کرتے ہو، وانتم، اور تم ہو، تتلا، کہ تم پہ تلاوت کی جاتی ہے، کہ تلاوت کی جاتی ہے، علیکم، تم پر. کیا تلاوت کی جاتی ہے؟ آیات اللہ، اللہ کی آیات. اور فیکم، تم میں ہے کون؟ رسولہ، اس کا رسول یعنی اللہ کا رسول. ومن یعتصم، اور جس نے اعتصام کیا یعنی جس نے مضبوطی سے پکڑ لیا، جس نے تھام لیا، کسے؟ باللہ، جس نے اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا، پکڑ لیا. فقط، تو یقیناً، ہدیہ، اسے ہدایت دے دی گئی، اسے دکھا دیا گیا. ہاں، ہدایت دے دی گئی اسے کس طرف؟ الی صراط، رستے کی طرف. کون سا رستہ؟ مستقیم، سیدھا. اب اس آیت کا ترجمہ سادہ لفظوں میں، اس پر متنبہ رہو اور غور کرو کہ تمہارا کفر میں پڑنا کس طرح جائز ہو سکتا ہے جبکہ تمہیں اللہ کی آیات سنائی جا رہی ہیں اور اس کا رسول تمہارے اندر موجود ہے. لہٰذا اللہ کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور یاد رکھو کہ جو اللہ کو مضبوطی سے پکڑے گا تو سمجھ لو کہ اس نے سیدھی راہ کو پا لیا ہے. تکتمونہ، منہ، آج پھر منہ آ گیا، منہ، تکتمونہ، تکتمونہ، آج پھر جی منہ آ گیا. آج پھر ہم نے بڑی مشکل سے پچھلے لیسن میں ہم نے ڈسکور کیا تھا. تکتمون، تم چھپاتے ہو، تم کتمان کرتے ہو، تم کنسیل کرتے ہو، تم ہائیڈ کر لیتے ہو، تم چھپاتے ہو، اسے، تم اسے چھپاتے ہو، تم اسے چھپاتے ہو. قرآن مجید کی آیت دیکھیے. یہ آیت بھی سورہ آل عمران سے لی گئی ہے اور اس کا نمبر ہے 187. یہ شروع ہو رہی ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، یہاں سے شروع ہو رہی ہے. اس آیت کا مفہوم کچھ یوں ہے، اور ان لوگوں کو جنہیں کتاب دی گئی ان کا وہ عہد بھی یاد دلاؤ جو اللہ نے ان سے لیا تھا کہ تم لوگوں کے سامنے اس کتاب کو لازماً بیان کرو گے اور اسے ہرگز نہ چھپاؤ گے. جی یہ ہے.
اور اسے ہرگز نہ چھپاؤ گے. یہ تھا ولا تکتمونہ. پھر انہوں نے اسے پس پش ڈال دیا اور اس کے بدلے میں بہت تھوڑی قیمت لی ہے. سو کیا ہی بری ہے وہ چیز جسے یہ خرید لائے ہیں. اخزیتہ. ہاں اب کیا ہے جی اخزیتا تو نے رسوا کیا. کہتے ہیں نا رسوا کر دیا اس نے, شرمندہ کر دیا, در بدر کر دیا, ہر جگہ پہ بے عزت کر دیا. تو نے رسوا کیا. اخزیتا تو نے رسوا کیا. کسے؟ ہو اسے. تو نے اسے رسوا کیا. قرآن مجید کی آیت دیکھیے, سورہ آل عمران کی آیت نمبر 192 192. ہاں اس میں کہا جا رہا ہے کہ ربنا اے ہمارے رب, انکا بے شک تو, من تدخیلی جسے تو داخل کرتا ہے. کہاں پہ؟ النارا نار میں یعنی جہنم میں. فقط اخزیتہ پس تو نے اسے رسوائی میں ڈال دیا. یہ تو لفظی مطلب تھا. آگے ہے وما اور نہیں ہے للظالمین ظالمین کے لیے من انصار انصار میں سے کوئی یعنی مددگاروں میں سے کوئی مددگار. اب اس کا مفہوم کیا ہوگا کہ اے پروردگار تو نے جسے دوزخ میں ڈالا اسے در حقیقت بڑی رسوائی میں ڈال دیا. جی جسے تو نے دوزخ میں ڈالا اسے در حقیقت بڑی رسوائی میں ڈال دیا, اور وہ ایسی جگہ ہے کہ ظالموں کا وہاں کوئی مددگار نہ ہوگا. تو اس میں لفظ کیا تھا؟ اخزیتہ, تو نے اسے رسوائی میں ڈالا, اور فقط اخزیتہ تو نے اسے رسوائی میں ڈال دیا. وعدہ. ہاں وعد کہتے ہیں وعدے کو, پرومس کو, کمٹمنٹ کو. وعدہ اس کا وعدہ, اس کی کمٹمنٹ, اس کا پرومس. قرآن مجید کی آیت دیکھیے, یہ آیت کریمہ قرآن مبین کی سورہ الروم سے لی گئی ہے, اور اس کا نمبر ہے 6. وعد اللہ, اللہ کا وعدہ. یہاں اس کا مطلب ہے اللہ کا حتمی وعدہ ہے. لا یخلف اللہ وعدہ, اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. ولیکن, اور لیکن اکثر الناس, اکثر لوگ لا یعلمون, نہیں جانتے. آئیے اس آیت کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کا حتمی وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا, مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. لیسن نمبر 28. آج no dearest viewers, know that we shall meet with lesson number 28 very soon inshallah. تر گئے یار دلاں دے جانی, وطن چک مہارا اجڑی بستی یارو نظری آوے, کنڈ کیتی جد یاراں.